جب پیسے ختم ہو جائیں تو سر پر ہاتھ رکھ کر 23 بار یا اللہ یا غنیو کا انمول وظیفہ، قسم خدا کی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی کروڑ پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، جب آپ لوگ بالکل کنگال ہو چکے ہوں، گھروں میں فاقے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ یا پیشانی پہ رکھ کر 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، میرے کہنے پر 1 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ غربت کو اگر آپ سے نفرت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غریبی فوراً امیری میں نہ بدلے تو مجھے پھر کہنا۔ چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائیں گے، رزق اور دولت کے ایسے ایسے اسباب بنیں گے کہ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگ آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو آج وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ جس وظیفے کو پڑھنے والا مالا مال فوری طور پر ہو جاتا ہے، فوری طور پر اس کی زندگی میں پیسوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ دنیا جہاں میں کہیں بھی آپ لوگ موجود ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملائیشیا، عمان، مسقط، پوری دنیا کے آپ لوگ جس کونے میں موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر اس عمل کو سمجھنا۔ 30 سیکنڈ کا یہ عمل ہے، اتنا آسان وظیفہ کہ کوئی بچہ بھی پڑھ لے تو آپ کو بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ آج عمل آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا اور بالکل آسان وظیفہ ہے اور بالکل مختصر وقت کا وظیفہ ہے اور ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جائے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے عزیز بھائیوں میری بہنوں نہیں بتلا رہا، اس وظیفے کو جس کسی کو بتلایا اس کے وارے نیارے ہو گئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آ گئیں، اس کی ہر خواہش حاجت منٹوں میں پوری ہوئی۔ ایسا بھی ہوا کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے نے رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے اور صبح اٹھے تو حاجتیں پوری ہو گئیں، غیب سے ان کو ایسی ایسی جگہ سے اسباب بنے رزق اور دولت کے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اس وظیفے کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا جہاں میں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہوں، اپنے گھر میں پڑھ لو اس وظیفے کو، جہاں کہیں آپ کو وقت ملے، آپ کا دل کرے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا، آدھے گھنٹے سے 1 منٹ کا وقت نکال کر الگ ہو جانا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ رزق اور دولت کے کھینچنے والا وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص دن کی پابندی نہیں، جس دن آپ کو پڑھنا ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہے کسی جگہ موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، چاہے زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر 1 مرتبہ بھی پڑھ لو تو کافی ہے اور چاہو روزانہ پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب عزیز دوستو، بھائیو، بہنوں، آج کے مجرب خاص عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں گی اور میرے بھائی بھی پڑھیں گے، دونوں پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ میں خود جس ترتیب سے پڑھتا ہوں اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو جب یہ پورا عمل بتاؤں، جس ترتیب سے جس طریقے سے بتاؤں تو اسی طریقے سے براہ کرم پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ کمی پیشی کرو گے، وظیفہ اثر نہ کرے تو پھر مجھے مت کہنا۔ بالکل توجہ سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی یہ وظیفہ بتایا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، کچھ لوگوں کو ذاتی مکان چاہیے تھے، وہ انہیں مل گئے، کچھ لوگوں کو ارجنٹ دولت چاہیے تھی، وہ انہیں مل گئی، کچھ لوگ قرضوں میں اس طرح ڈوب چکے تھے کہ قرض داروں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، ان کا گھر سے نکلنا
اتنا مشکل ہو گیا تھا، فون کر رہے ہیں، گھروں کے چکر لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر کے اخراجات تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں ایک وقت کی روٹی لانا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے، ہم قرض داروں کو پیسے کہاں سے دیں، وہ تو ہم کھا چکے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ایسا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ اب ایسے کئی لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا کہ انہوں نے وظیفہ پڑھا، جیسے آج شام میں، تو اگلے دن قرض داروں نے خود قرضے معاف کر دیے، اور تو اور کچھ لوگوں کو اگر قرض داروں نے معاف نہیں کیا تو ان کو غیب سے اتنی دولت ملی کہ انہوں نے خود اپنے قرضے بھی ادا کر دیے، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے مریض جو سالوں سے بستر پر پڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ وظیفہ پڑھا، سالوں سال سے جب وہ علاج کروا کر تھک گئے، جب انہوں نے مجھے بتایا تو انہوں نے اپنی طبیعت میں بہت بہتری دیکھی۔ تو یہ وظیفہ بیمار لوگ پڑھ لیں، غریب لوگ پڑھ لیں، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو آپ کے مسائل، ان کے لیے دعا مانگ لیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں ان کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ منٹوں میں سیکنڈوں میں مسئلے لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب میرے بھائیوں میری بہنوں وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ جائیں، کہیں بھی صاف ستھری جگہ گھر میں ہو وہاں پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے، پورا عمل سمجھیے گا۔ 1 سیکنڈ کی بھی آپ لوگ اگر ویڈیو سکپ کریں گے تو پھر وظیفہ اثر نہ کرے۔ عزیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو مجھے ہرگز شکایت مت کرنا، 1 سیکنڈ کی بھی آپ لوگ ویڈیو سکپ کریں گے تو مجھے مت کہنا، پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں، عمل کو سمجھیں پھر کریں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سکون سے بیٹھ جائیں، 1 آدھے منٹ کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اب میرے بھائی میری بہنیں جب درود شریف پڑھ لے، جہاں کہیں ہو وہاں بیٹھ کر، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، 1 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا تو اپنا سیدھا ہاتھ، آپ کا رائٹ ہینڈ آپ اپنے سر پہ رکھ لیں یا اپنی پیشانی پہ رکھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اور فوراً آپ لوگ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، جب سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ پڑھ کے آپ لوگ فوراً 3 مرتبہ آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھیں گے۔ جب 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو 1 مرتبہ میں نے سورۃ کوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیجئے گا۔ سیدھا ہاتھ جب تک میں نہ کہوں، آپ کو اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یا پیشانی پہ رکھا ہے، آپ کو ہٹانا نہیں ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر، اپنے سر اپنی پیشانی پہ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، 3 مرتبہ آپ لوگ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیجئے گا۔ جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، یا اللہ یا غنیو کا انمول وظیفہ۔ جب آپ لوگ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں تو آپ کو یا اللہ یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب آپ کا سیدھا ہاتھ تو آپ کے سر پہ یا پیشانی پر ہے، تو سیدھے ہاتھ پر آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اپنے الٹے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں یا پھر الٹے ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی کرنا شروع کر دیں، ایک بھی کم یا زیادہ نہ ہو، کوانٹٹی میں بتاؤں گا، اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا ارحم
الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا وظیفہ آپ کو 33 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا ارحم الراحمین کا سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا، جلدی میں ویڈیو چھوڑ کر عمل سمجھے بغیر مت چلے جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ اہم بات آپ لوگ مس کر جاؤ۔ جب یا ارحم الراحمین کا وظیفہ 33 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے تو آپ لوگ درود پاک پڑھیے گا، آخر میں جو آپ نے شروع میں وظیفہ کرتے وقت پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں کرنا کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے۔ پہلے تو جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے اٹھائیے گا اور دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یعنی کہ دم کیجیے گا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنی پیشانی پر پھیر لیجیے گا۔ جب آخر میں درود پاک پڑھیں تو اس کے بعد اپنا ہاتھ سر سے ہٹا کر جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھائیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، اور دونوں ہاتھوں پر دم کیجیے گا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر، سر پر، پیشانی پر اور سینے پر پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، جو بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ محترم ناظرین، ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بات سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، جو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد، وہ ذات تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو، یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔